پاکستان سے فریقی سیریز کا فاتح، فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں قومی ٹیم نے سری لنکا کا 115 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 37، سائم ایوب 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قومی بولرز نے شاندار بولنگ کی۔ سری لنکا کی ٹیم آخری اوور میں 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز کے 3 شکار، ابرار احمد نے 2 وکٹیں لیں۔ سری لنکا اور زمبابوے کے کھلاڑیوں نے پوری پاکستانی قوم کے دل جیت لیے۔ پاکستان میں سہ ملکی سیریز کا کامیاب انعقاد ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے سری لنکا کے خلاف سہ ملکی سیریز کا فائنل جیتنے پر قوم کو مبارکباد پیش کی۔ کہا، پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے تمام کھلاڑیوں نے سیریز کے دوران بہترین پرفارمنس دی۔ فائنل میچ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ These terrorists are not only Pakistan special. جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پوری ریجن کے لیے اور تمام ریجنل کنٹریز کے لیے۔ 2021 کے بعد ایک اسٹیٹ بننی تھی، ایک نارمل گورنمنٹ بننی تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وچ از افغان طالبان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ اٹ، اور وہاں پہ انہوں نے طرح طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پالے ہوئے ہیں۔ پرابلم از آلسو ناٹ ود دی افغانیز، ہمارا بھی مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ۔ ہم نے اگر آپ کا ٹریڈ بند کیا تو اس لیے نہیں بند کیا کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے ٹریڈ کا، ہمیں پرابلم یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ آر سیکورٹی بیکمز پیراماؤنٹ، آر لائیوز آر مور امپورٹنٹ، تو بلڈ اینڈ بزنس کین ناٹ گو ٹوگیدر۔ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے لیے خطرہ اختیار کر لیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ القاعدہ، داعش، دہشت گرد تنظیموں کی قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف اسلحہ اور فنڈنگ افغانستان سے ملتی ہے۔ ہم نے ناقابل تردید ثبوت افغانستان کے سامنے رکھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو، بولے پاکستان کا موقف ہے کہ طالبان رجیم دہشت گردوں کو سہولت کاری بند کرے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ طالبان رجیم قابل تصدیق میکینزم کے تحت معاہدہ کرے۔ دوحہ معاہدے پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان کے اس موقف کی مکمل آگاہی ثالث ممالک کو بھی ہے۔ which is coming to 233 intelligence-based operations per day. So the intensity of the counter-terrorism effort, the kinetic counter-terrorism effort is going up. 233 per day. اس دوران 206 terrorists were killed January 2025 سے. The update is total we have IBOs that we have conducted is 67,023. KPK میں اس میں سے 12,000 something ہے. بلوچستان میں 53,000 اور ریسٹ آف پاکستان میں 857 ہے. ٹیررسٹ انسیڈنٹس ٹوٹل پورے سال کے 4,729 ہیں، جس میں KPK کے اندر 3,357 ہے۔ حکومتی اقدامات کے بغیر دہشت گردی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، ملکی سلامتی کے امور پر بات چیت۔ کہا کہ رواں برس ملک بھر میں 67,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، 1,873 دہشت گرد مارے گئے، جن میں 136 افغانی تھے۔ رواں ماہ دہشت گردی کے خلاف 4,910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے، اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں، دس از فارن بیس سوشل میڈیا، اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے یورپ میں، یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں، سارے بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے اداروں کے خلاف۔ بھارت اپنی شکست بھول نہیں پایا، بدترین شکست پر بھارتی بیانات عوامی غم و غصہ کم کرنے کی کوشش ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان خود فریبی پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کی پریس بریفنگ، بولے کہ پاکستان مخالف بیانیاں بنانے والے ایکس اکاؤنٹس بیرون ملک سے چل رہے ہیں، ان میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ ایکس اکاؤنٹس مسلسل پاکستان مخالف بیانیاں تشکیل دے رہے ہیں۔ باہر بیٹھے عناصر پاکستان کی سیاست میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ۔ انڈینز، ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ٹریلر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں 7 جہاز بھی ہو جائے، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، 400 بیٹری چلی جائے، تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے، تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹارک۔ اینی کنٹری وچ پرووائڈز اینی سارٹ آف اکوپمنٹ ٹو دی افغان طالبان کہ وہ ان کی فوج کو دینا ہے، وہ آپ سمجھے کہ وہ اٹ از اویلیبل ٹو دی۔ اگر بھارت کو 7 طیاروں کی تباہی اور S-400 بیٹری کا نقصان ٹریلر لگتا ہے تو ہم اس کو دہشت ناک فلم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ملک سے باہر بیٹھ کر ریاست مخالف اور فورسز مخالف بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہے لیکن وہاں حکومت کام کر رہی ہے۔ کئی مقامات پر شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہم تو پیس پراسپیرٹی کے خواہاں ہیں افغانستان میں۔ متقی صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے تمام وعدے پورے ہوئے، اور پاکستان نے کیا کہا؟ آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں۔ آپ اس کا کلا کواں کریں۔ آپ TTP کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ، یا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ افغان حکومت سے کھلے دل سے بات کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہونے دیں۔ اقوام متحدہ نے افغان بارڈرز کی بندش کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ اس معاملے پر عسکری قیادت اور وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ یورپی یونین نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد العبدالعاطی کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ کے آفیشلز نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ مصری وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے 1 on 1 ملاقات اور وفود سطح پر باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ پاکستان اور مصر کے دیرینہ برادرانہ اور خوشگوار تعلقات کی مضبوطی کا واضح اظہار ہے۔ لاہور میں پہلی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ چیمپئن شپ کے چوتھے روز محمد وسیم نے تھائی لینڈ کے باکسر جکراوت کو شکست دی۔ محمد وسیم نے جیت پاکستانی آرمی کے شہداء کے نام کر دی۔ چیمپئن شپ میں 15 ملکوں کے 44 باکسرز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ پاکستان اپنی عظمت دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ جانتی ہوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگائے۔ Field Marshal General Asim Munir, I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore and the Government of Punjab. پاک بحریہ کی سمندری طوفان دتووا سے متاثرہ سری لنکن عوام کے لیے امداد۔ PNS سیف امدادی سامان لے کر کولمبو پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق امدادی سامان میں خشک راشن، پکا ہوا کھانا، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ تمام اشیاء سری لنکن حکام کے حوالے۔ کراچی کا بدلتا موسم ننھے بچوں کے لیے تشویشناک، نمونیا، سانس اور گلے کے انفیکشنز میں اضافہ۔ سول اسپتال میں یومیہ 200 کے قریب بچے داخل ہونے لگے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ زیادہ تر بچے سانس کی مختلف بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ والدین احتیاط کریں، بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں، ٹھنڈے پانی سے دور رکھیں۔ کراچی میں سردی آئی، گیس غائب۔ سردی بڑھتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ کئی علاقوں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کم پریشر کے باعث سے کھانا پکانا مشکل ہو گیا۔ خواتین پریشان، اسکول اور آفس جانے والے بچے اور مرد بغیر ناشتے کے جانے پر مجبور۔ ایران نے اسرائیل کی 20 برس کی منصوبہ بندی 12 روز میں ناکام بنا دی۔ جنگ میں اسرائیل کے 196 جنگی طیارے اور ڈرونز گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا نے ان دیکھے مناظر جاری کر دیے۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا، دشمن کسی بھی خطرے کے مقابلے میں فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 بچے شہید، متعدد زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے اور جبری لاک ڈاؤن سے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن، خوف کے باعث فلسطینی گھروں میں محصور۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 160 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کی جنین میں 2 فلسطینیوں کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت۔
ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے، ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ پر برف باری، کئی سڑکیں بند۔ اسکردو کا پارہ -11 تک گر گیا۔ گلگت کا درجہ حرارت -6، استور کا -3 ڈگری ریکارڈ۔ بلوچستان میں قلات کا پارہ -4 اور کوئٹہ کا -2 ریکارڈ۔ لاہور کا 9 اور اسلام آباد کا 3 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں صبح کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ریاض میں گلوبل ہارمونی کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی ویک کا آغاز۔ پاکستانی کھانے، ملبوسات اور صوبائی ثقافت کے حسین امتزاج نے سب کے دل موہ لیے۔ تقریبات میں پاکستان کے سوشل میڈیا سٹارز نے بھی سما باندھ دیا۔